الله الحمد لله الذي جعل نبينا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام على النبي حبيبه المصطفى الذي أرسله بالحق والهدى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي امین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا ترجمہ یہ ہے کہ جس مومن نے فساد امت کے وقت میری کسی ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ رب العزت اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جب لوگ سنتوں پر عمل ترک کر رہے ہوں اور دین سے دور بھاگ رہے ہوں، ایسے وقت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی امتی یہ عزم اور ارادہ پیدا کریں کہ میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنے نبی کی سنت کو زندہ کروں، اور پھر وہ اپنی زندگی سے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل شروع کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کریں، تو اسے 1-2 نہیں بلکہ 100 شہیدوں کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ تو سنتوں کو زندہ کرنا، دین کو زندہ کرنا، اس پر کس قدر اجر و ثواب ہیں۔ دوسرے مقام پر ہمارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام بینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا ترجمہ یہ ہے کہ جس مومن کو موت آ گئی اس حالت میں کہ وہ دین کا علم حاصل کر رہا تھا، اور اس کی نیت یہ تھی لیحیی بہ الاسلام، میں دین کا علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں تاکہ میں اسلام کو زندہ کروں، تاکہ اس علم کے ذریعہ واعظ و نصیحت کروں، اس علم کے ذریعہ کتاب لکھوں،
اس علم کے ذریعہ کسی کی لکھی ہوئی کتاب کو ٹرانسلیٹ کر دوں، اس علم کے ذریعہ لوگوں تک حضور کا دین پہنچاؤں، اگر اس نیت سے کوئی دین کا علم حاصل کر رہا تھا اور حصول علم کے درمیان ہی اسے موت آ گئی، تو ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن وہ شان عطا فرمائے گا کہ نبیوں کے اور اس بندے کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فاصلہ ہوگا۔ آپ محسوس کر رہے ہیں اس نے صرف طلب علم کی راہ اپنائی ہیں، ابھی علم مکمل نہیں کیا، ابھی اس نے کمپلیٹ کورس نہیں کیا، اور پڑھا کر کے یہ میدان عمل میں دعوت و تبلیغ کے میدان میں لوگوں تک دین پہنچانے کی اس نے شروعات نہیں کی گئی، ابھی صرف وہ دین کا علم حاصل کر رہا ہے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ بس میں نے اس دین کو پڑھ کر دین لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ لوگوں میں حضور کا دین زندہ ہو جائے۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فاصلہ ہوگا، اسے اللہ رب العزت اتنا عظیم مرتبہ اور اتنی عظیم شان عطا فرمائے گا۔ تو اب غور کرو، جو حضور کی ایک سنت زندہ کریں فساد امت کے زمانے میں، تو ایک سنت کے زندہ کرنے پر ہمارے نبی فرماتے ہیں 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ جو طلب علم میں لگا، ابھی علم طلب کمپلیٹ نہیں کیا، نہ لوگوں کو پہنچایا ہے، پھر بھی جنت میں درجہ اتنا بلند ہے، تو پھر کیا خیال ہے غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ جو ایک سنت کو فساد امت کے وقت زندہ کریں اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے، تو جو عبد القادر جیلانی محی الدین ہیں، ایک سنت کے زندہ کرنے والے نہیں، پورے دین کو زندہ کرنے والے، تو پھر وہ ہیں شہباز لامکانی، پھر ہیں وہ قندیل نورانی، پھر ہیں وہ ولیوں کے شہنشاہ، اور ان کے دور کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس وقت آپ پیدا ہوئے اور بغداد تشریف لائیں، مسلمانوں کے حالات ہر اینگل سے خراب ہو چکے تھے، معاشرتی اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے، کمانے کے اعتبار سے، علماء میں بھی کئی ایسے تھے جو بادشاہوں کے قصیدے لکھنے میں لگ گئے تھے، تصوف کے علم بردار بھی جھوٹا تصوف کا لبادہ اوڑھ کر چل رہے تھے۔ ایسے وقت میں جب حیا بھی دور ہو رہی تھی اور چاروں طرف سے اسلامک نظریات پر بھی یونان کا فلسفہ حملہ آور تھا، جب کرامات اور معجزات کی فلسفہ یونان کے تحت غلط تعویلیں کی جا رہی تھی، ایسے دور میں غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک سنت کو زندہ نہیں کیا بلکہ پورے دین کو زندہ کر دیا۔ اور دین کسے کہتے ہیں؟ شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان۔ اسلام کہتے ہیں ظاہری اعمال کو، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جو نظر آتا ہے یہ اسلام ہے، آپ نے چہرے پر سنت رسول سجائی ہے، یہ نظر آتا ہے یہ اسلام ہے، آپ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، جو نظر آتا ہے یہ اسلام ہے۔ مگر ایمان کسے کہتے ہیں؟ شیخ محقق برکت المصطفیٰ فی الہند ارشاد فرماتے گئے باطن میں، دل میں جو عقیدہ ہے اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو ظاہری اعمال کو اسلام کہتے ہیں اور باطنی عقائد کو ایمان کہتے ہیں، اور جہاں اسلام اور ایمان دونوں اکٹھا ہو جائے اسے دین کہتے ہیں۔
غوث پاک صرف محی الاسلام نہیں ہے، غوث پاک صرف محی الایمان نہیں ہے، بلکہ غوث الاعظم دستگیر تو محی الدین ہیں، پورے دین کو زندہ کیا ہے۔ اب ایک شہید، ایک سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب، جنہوں نے پورے دین کو زندہ کیا، اللہ نے ان کو کتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا ہوگا۔ اور پھر یہ کہ سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے نا کہ من جاءہ الموت وہو یطلب العلم، کہ جس کو علم دین کی طلب میں موت آ گئی، پڑھ رہا تھا روزانہ کسی استاذ کے پاس، یہ ضروری نہیں ہے کہ دارالعلوم میں جا کر کے ہی پڑھے، روزانہ اپنے امام کے پاس آ کر قرآن تجوید کے ساتھ سیکھ رہا ہو پڑھنا، روزانہ یا ہر ہفتے کسی عالم دین کی محفل میں بیٹھ کر علم دین سیکھ رہا ہو، تو یہ بھی طالب علم ہے، یہ بھی علم کا طلب کرنے والا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ نیت اس کی ہو کہ میں نے علم دین حاصل کرنا ہے۔ اب اس طلب علم میں موت آ گئی تو اللہ اکبر، بینہ و بین النبیین درجۃ واحدۃ یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اس طلب علم کی راہ میں انتقال کرنے والے مومن اور مومنہ کو اللہ اتنا بلند مرتبہ جنت میں دے گا کہ اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف 1 درجے کا فاصلہ ہوگا۔ حالانکہ جنت کا 1 درجہ بھی بڑا طویل ہے، زمین سے آسمان تک کا، لیکن قرب تو اسے اتنا مل گیا، بلندی تو اسے اتنی مل گئی۔ اب جو صرف طلب علم میں نکلا اس کی یہ شان ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی وہ ہیں جنہوں نے کتنا پڑھا ہے، 18 سال کی عمر سے لے کر کے 51 سال کی عمر تک مسلسل غوث پاک نے علم دین حاصل کیا ہے۔ غور کیجیے آپ، 8 سال تو باضابطہ مدرسہ نظامیہ میں آپ نے کورس پڑھا ہے۔ حالانکہ غوث پاک تو مادرزاد ولی ہیں، ماں کے پیٹ سے ولی ہیں، تو وہ جو ولی ہوتا ہے وہ تو پہلے عالم ہوتا ہے۔ یہی وہ راز کی باتیں ہیں کہ ان کے پاس تو وہ سارا کچھ تھا، مگر طریقہ بھی تو اپنے مریدوں کو دینا تھا۔ کل ایسا نہ ہو کہ مرید یہ سمجھنے لگیں کہ چلو ایک نگاہ سے ہی ہم عالم بنیں گے، نہیں، غوث پاک کے پاس سب کچھ تھا، پھر بھی آپ نے 8 سال کا کورس پورا کیا، پھر 25 سال تک عبادات، ریاضات، مجاہدات، بھوک پیاس برداشت کر کے آپ نے اس علم دین کو سیکھا بھی اور اس کے اپنے آپ پر نافذ بھی کیا۔ تو جو علم دین طلب کرنے میں مر جائے اسے نبی اور اس کے درمیان 1 درجے کا فاصلہ رہے گا۔ جنہوں نے 33 سال تک علم دین حاصل کیا اور پھر علم حاصل کرتے کرتے ہی دنیا سے نہیں گئے، بلکہ پڑھنے کے بعد پھر عالم یہ ہوا، 51 سال کی عمر سے واعظ کا کیا آغاز کیا۔ ایک دن میں غوث پاک 18 پیریڈ پڑھایا کرتے تھے۔ آپ کو تعجب ہوگا، غوث پاک قرات بھی پڑھاتے تھے، تجوید بھی پڑھاتے تھے۔ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ، تفسیر اور اصول بھی پڑھاتے تھے، اور یہ سارا کچھ پڑھانا تو اس مدرسے میں پڑھانا تھا جو آپ کے مرشد، آپ کے پیر سیدنا ابو سعید مبارک المخرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے غوث پاک جب پڑھ رہے تھے اور آخری سال تھے غوث پاک کے پڑھائی کے، اس وقت آپ کے مرشد نے کہا کہ بیٹے اب تم نے میری درسگاہ کو سنبھالنا ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے پیر ہی کی درسگاہ کو سنوارا، یہاں تک کہ پھر اسی کا نام آگے چل کے مدرسہ قادریہ پڑ گیا، اور وہاں بیٹھ کر آپ 18 پیریڈ 13 پیریڈ پڑھاتے۔ یہ تو خاص طلبہ کے لیے تھا، مگر عوام کے لیے غوث پاک 1 ہفتے میں 3 محفلیں منعقد کرتے، جمعہ کی صبح، اتوار کی صبح اور منگل کی شام۔
ایک ہفتے میں 3 بڑے بڑے اجتماعات غوث پاک عوام کے لیے منعقد کرتے ہیں، اور کوئی محفل غوث الاعظم دستگیر کی ایسی نہیں گزرتی تھی کہ محفل ختم ہو جائیں اور کئی دسیوں سینکڑوں توبہ کرنے والے نہ ہو۔ کوئی وہ ہے جو اسلام قبول کر رہا ہے، کوئی وہ ہے جو رافضیت سے توبہ کر رہا ہے، کوئی وہ ہے جو گناہ آلود زندگی سے توبہ کر رہا ہے۔ غوث پاک اس طریقے سے پڑھاتے رہے طلباء کو، اور عوام کو بھی یوں سیراب کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے 33 سال تک، غالباً 33 سال تک آپ نے دارالعلوم میں پڑھایا، اور آپ نے 40 سال تک فتوے دیے ہیں، فتویٰ نویسی کا کام کیا ہے۔ اتنا عظیم کام آپ نے جب کیا تو دین چاروں طرف زندہ ہو گیا۔ جو طلب علم ہی میں موت سے ہمکنار ہو گیا، وہ نبیوں کے قریب ایک درجے پر فاصلے پر رہے گا۔ جنہوں نے طلب علم کا عرصہ بھی اتنا لمبا گزارا، اور پھر ہر شعبے میں، کسی ایک شعبے میں نہیں کہ ایک شعبے میں دین کو زندہ کیا، ہر شعبے میں زندگی سے ریلیٹڈ جتنے بھی شعبہ جائے حیات ہیں، ہر شعبے میں غوث پاک نے دین کو زندہ کیا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا کہ غوث پاک فرماتے ہیں وَأَعْلَامِ عَلَى رَأْسِ الْجِبَالِ، قیامت آنے تک ہر پہاڑ پر عبد القادر کے جھنڈے لہراتے رہیں گے۔ وَوَلَّانِ عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا فَحُكْمِ نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ۔ امام حسن عسکری کے بعد سے لے کر امام مہدی کی آمد تک جس قطبیت کبریٰ کے منصب پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز ہیں، اب ان کے علاوہ کوئی اور اس منصب پر فائز نہیں ہے۔ یہ شان اللہ رب العزت نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہے۔ میں اصل بات آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ مرتبے تو آپ کو بچپن میں پیدا ہوتے ہی مل گئے تھے۔ میں آپ کو ایک روایت بھی اس حوالے سے سنا دوں کہ سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں تشریف لائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غوث پاک کے والد صاحب کو کیا کہا؟ فرمایا یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وہو ولدی و محبوبی و محبوب اللہ تعالی، اے ابو صالح، اللہ تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا، وہ میرا بیٹا بھی ہوگا اور میرا اور میرے رب کا محبوب بھی ہوگا۔ یہ پیدائش سے پہلے بشارت دی جا رہی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وَسَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَأْنِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، اور اے ابو صالح، تیرے گھر جو محبوب اللہ و محبوب الرسول پیدا ہوگا، ولیوں اور کتبوں میں اللہ اس کو وہ شان عطا کرے گا جو نبیوں رسولوں میں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، چون محمد صلی اللہ علیہ وسلم درمیان انبیاء۔ غوث اعظم اولیاء کے درمیان وہ مرتبہ رکھتے ہیں جو نبیوں کے درمیان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں۔ تو یہ شان عطا کی ہیں۔ تو یہ تو آپ کو مرتبے پہلے ہی ملے تھے، مگر ایسا نہیں ہے کہ صرف مرتبوں ہی سے غوث پاک کو پہچانا جاتا ہو۔ غوث پاک کی پہچان ان کا پریکٹیکل ہے، ان کا عمل ہے، وہ عمل کے میدان میں اترے ہیں۔ صرف بیٹھ کر کے کرامتوں کے ذریعہ غوث پاک نے دین نہیں پھیلایا، حالانکہ آپ کی ذات سے اتنی کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں کہ جس کو نہ گنا جا سکتا ہے نہ شمار کیا جا سکتا ہے۔ ابن تیمیہ جیسا منکر عظمت اولیاء اسے بھی ماننا پڑا، اور اس نے بھی اپنے فتاوی میں لکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے ان گنت کرامات عطا فرمائی ہیں، مگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
دین پھیلانے کے لیے عمل کیا، پریکٹیکل ہوئے، واعظ و نصیحت کی محفلیں سجائی اور لوگوں کو قریب کیا، دین پڑھایا، اس طریقے سے دین زندہ ہوا۔ دوستان محترم، اب یہ تو ایک مختصر خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، مگر کیا اسی پر بات بند کر دوں اور اسی پر بات بند ہو جائے؟ کیا آج وہ حالات پیدا نہیں ہو رہے جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت بغداد، عراق اور پوری دنیا کے تھے؟ اس وقت بھی قوم مسلم پر پوری دنیا میں ظلم ہو رہا تھا، اس وقت بھی بے حیائی کا دورہ تھا، اس وقت بھی لوگ دین سے دور ہو رہے تھے، مگر غوث پاک نے دین کو زندہ کیا اپنی کوششوں سے۔ تو پھر آج ہمارے پاس، ہم غوث تو نہیں ہیں مگر غوث پاک کے غلام بن کر غوث پاک کی تعلیمات تو پہنچا سکتے ہیں، غوث پاک کا لکھا ہوا تو غوث پاک کے مریدوں تک پہنچا سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ غوث پاک کا فرمان پہنچانے والا بھی اخلاص سے پہنچائے اور غوث پاک کا مرید جو سننے والا ہے وہ بھی اس نیت سے سنے، میرے پیر ہی نہیں، پیران پیر کا حکم ہے تو مجھے تو میرا پیر کہتا ہے تو میں عمل کرتا ہوں، یہ تو پیران پیر نے کہا ہے، میں کیوں عمل نہ کروں؟ کہنے والا بھی مرید بن کر اخلاص کے ساتھ کہے اور سننے والا بھی مرید بن کر اخلاص کے ساتھ سنے عمل کی نیت سے، تو انشاءاللہ غوث پاک کے فرامین میں خدا کی قسم اتنا نور ہے۔ غوث پاک کے خطبات میں سے میں سمجھتا ہوں کسی ایک خطبے کو اگر کوئی گجراتی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے گھر میں لکھ کے رکھے کہ میں نے بس غوث پاک کا یہ خطبہ روزانہ پڑھنا ہے، غوث پاک میں اس میں جو کہا ہے میں روزانہ پڑھوں گا اور اس پر عمل کروں گا، میرا اپنا ایمان کہتا ہے الفتح الربانی کا صرف ایک خطبہ بھی اگر غوث پاک کا مرید اپنے لیے نمونہ عمل بنا لے تو کسی اور کے یہاں دین زندہ ہو یا نہ ہو، اس مرید کی زندگی میں دین ضرور زندہ ہو جائے گا۔ ایسے فرامین سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حوالے سے میں آپ کو یہ روایت سناؤں کہ سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بزرگ نے خواب دیکھا اور انہوں نے خواب میں اللہ کے رسول حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور دیکھ کر کے انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، حضور میرے لیے دعا فرما دیں کہ مجھے قرآن کریم اور آپ کی سنت پر موت آئے۔ حضور آپ بھی چاہتے ہیں نہیں چاہتے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ میری موت قرآن و سنت پر آئے، حضور کے لائے ہوئے دین پر آئے۔ اب یہ حضور سے پوچھ رہے ہیں خواب میں، حضور آپ کے لائے ہوئے قرآن اور آپ کی سنت پر میری موت آئے، ایسی دعا فرما دیں۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسا ہی ہوگا، اور کیوں نہ ہو، تو میرے لاڈلے شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہے، تو میرے لاڈلے عبد القادر جیلانی کا مرید ہے تو ایسا ہی ہوگا۔ یہ بزرگ کہتے میں نے حضور سے پھر کہا حضور میرے لیے دعا فرما دیں کہ قرآن اور سنت پر میری موت آئے۔ حضور نے پھر یہی جواب دیا۔ میں نے پھر پوچھا حضور میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ قرآن و سنت پر مجھے موت دے، تو حضور نے پھر مجھے یہ کہا کہ تو میرے لاڈلے شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہے تو اللہ تجھے قرآن و سنت ہی پر موت عطا کرے گا۔